اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ بچوں کے قد چھوٹے رہ رہے ہیں اور والدین اس سے بڑے پریشان ہیں۔ آج اس کے وجوہ پر، اس کے علاجوں پر میں کچھ چیزیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس احساس سے کمتری سے نکلیں کہ بچے کا قد اب نہیں بڑھ سکتا، اس کی عمر اتنی ہو گئی، اس کی عمر اتنی ہو گئی۔ قد 30 سال کی عمر میں بھی بڑھ سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قد بڑھنے نہ بڑھنے کا تعلق ایک ہارمون سے ہے۔ اس کی وجہ سے قد چھوٹے بھی رہ سکتے ہیں، قد بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ عالم چنا صاحب میں جو ان کا قد اتنا لمبا تھا، وہ ہارمونز ان کے جسم میں زیادہ تھے، اور جن بچوں میں وہ ہارمون کم ہوتا ہے ان کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ انسانوں کے جسم مضبوط کرنے، قد بڑھانے کے لیے کچھ چیزوں کا استعمال یا احتیاطیں ضروری ہیں۔ انسانی جسم کو، بچوں کے جسم کو سب سے زیادہ نقصان ناشتہ نہ کرنے یا 8 بجے کے بعد کرنے سے پہنچتا ہے۔ سائنس تو یہ بھی کہتی ہے کہ 10 بجے کے بعد اگر ناشتہ کیا جائے تو اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، گردوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور دیگر بیماریاں اور کمزوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس طرح اگر ہم ناشتہ کریں نہ، بچے اکثر کرتے ہیں، میری گاڑی آ گئی، میری گاڑی آ گئی، مائیں دودھ کا کپ، مائیں سیب، مائیں روٹی پیچھے پیچھے لے کر پھرتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بچہ ایک جسمانی مشقت میں جا رہا ہے، ذہنی مشقت میں جا رہا ہے، اور اس نے ناشتہ نہیں کیا ہوا۔ اگر ناشتہ نہیں کیا، معدے میں کچھ نہیں گیا تو آنکھوں کو کچھ نہیں ملا، معدے میں کچھ نہیں گیا تو دماغ کو کچھ نہیں ملا، معدے کو کچھ نہیں گیا تو پٹھوں کو کچھ نہیں ملا، معدے میں کچھ نہیں گیا تو جگر کو کچھ نہیں ملا۔ تو ناشتہ نہ کرنا یا ناشتہ 8 بجے کے بعد کرنا، یہ انسانی جسموں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا جسموں کو بہتر حالت میں رکھنے کے لیے، قد بڑھانے کے لیے، اب جس بچے نے ناشتہ ہی نہیں کیا، اس کا قد کیا بڑھنا ہے، اس کا جسم کیا بننا ہے؟ چھوٹے چھوٹے جسم، چھوٹے چھوٹے قد۔ خوراک سے ہمارے جسم بنتے ہیں۔ خوراک چھوڑیں گے، ناشتہ چھوڑیں گے تو اس سے بیماریاں لگیں گی، گردے خراب ہوں گے، باقی اعضاء۔ آپ سوچ لیں، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ناشتہ اگر نہیں کیا کسی بچے نے یا کسی انسان نے تو معدے کو کچھ نہیں ملا، تو باقی اعضاء کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سارا دن بندہ بغیر اچھی صحت آنکھوں کی کے بغیر سارا دن گھومے گا، کیونکہ آنکھوں کو معدے سے خوراک ملنی ہے۔ دماغ کو معدے میں جو کچھ ہم ڈالیں گے اس سے دماغ نے چلنا ہے۔ دل آپ نے ڈالا نہیں معدے میں کچھ بھی تو گردوں کو کیا ملا؟ جگر کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہ۔ اور جگر نے خون بنانا ہے تو دل کو خون بھی کوئی نہ ملا۔ دل کو خون نہیں ملا تو اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، خرابیاں پیدا ہوں گی، اور خون اس سے پمپنگ کوئی نہیں کی، کیونکہ پیچھے سے خون ہی نہیں آ رہا، ناشتہ ہی کوئی نہیں کیا ہوا، کھانا ہی کوئی نہیں کھایا ہوا صبح اٹھ کے، اور رات کھانا فرض کریں 8 بجے، 7 بجے، 9 بجے کھایا تھا، اور صبح 12 گھنٹے کے بعد کچھ نہیں کھایا
تو بغیر توانائی کے وہ بندہ سارا دن گزار رہا ہے. خاص طور پر بچے، اپنے بچوں پر ہمیں توجہ دینی ہے کہ وہ اپنی خوراک ٹائم پر کھائیں، پوری کھائیں. یہ نہ کہیں مجھے فلاں سبزی پسند نہیں، مجھے فلاں دال پسند نہیں. ہر سبزی میں، ہر دال میں، ہر پھل میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ توانائی رکھی ہے، ورنہ ایک ہی خوراک نہ کافی ہوتی، ایک ہی سبزی نہ کافی ہوتی، ایک ہی دال نہ کافی ہوتی. ویرائٹی سبزیوں میں، دالوں میں، پھلوں میں، اس لیے کہ ان میں الگ الگ توانائی پائی جاتی ہے، الگ الگ اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسان کے جسم میں جا کر مختلف حصوں میں مدد کرتے ہیں. مثلاً امرود کھائیں گے تو گردوں کو فائدہ پہنچے گا، اور بندہ کہے مجھے تو امرود اچھے نہیں لگتے، تو پھر اس کا مطلب ہے گردوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. یہ نیچر نے بھیجا ہے آپ کے گردوں کی تصحیح کرنے کے لیے، ریپیئر کرنے کے لیے، اور ہم نے وہ کھایا نہیں، امرود مجھے اچھا نہیں لگتا. اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ جو والدین نے گھر میں پکایا ہے وہ کھائیں، ان کا متبادل مہیا نہ کریں اپنے بچوں کو. جا تو بازار سے یہ لے آ، نہیں. ہماری مائیں کبھی بازار سے لانے کا رواج نہیں تھا، جو گھر میں پکا وہی سب نے کھانا ہوتا تھا. بچے تو نہیں کہتے تھے میں نے نہیں کھانا، اب وہ بچے کہتے ہیں، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی خوراک کا خیال رکھیں، انہیں ویرائٹی آف فوڈ دیں، ان کی پسند ناپسند کو پیش نظر نہیں رکھنا. ہر چیز جو ہے وہ جسم کے لیے ضروری ہے، ہر سبزی، ہر پھل، ہر دال. سر جیسے آپ نے بتایا کہ بچے کم کھانا کھاتے ہیں یا ناشتہ نہیں کرتے ہیں تو اس سے ان کی ذہنی اور جسمانی گروتھ پہ فرق پڑتا ہے، اور آپ نے بتایا کہ گروتھ کا تعلق گروتھ ہارمون سے ہے، جیسے عالم چنا میں اس ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے ان کا قد کافی لمبا ہو گیا. تو بچوں میں اس گروتھ ہارمون کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ورزشیں بھی ہیں، دوسرے طریقے بھی ہیں، خوراک بھی ہے جو قد بڑھانے والے ہارمون کو یہ دیتی ہے، مدد دیتی ہیں یہ چیزیں. تو جب بچہ 3-4 سال کا ہو تو اس کے لیے آپ نے الگ سلانے کا انتظام کرنا ہے، تاکہ اگر وہ ماں کے ساتھ ہے، 4-5 سال کا بچہ سوتا ہے، تو وہ ہاتھ پاؤں ہلا جلا نہیں سکے گا کیونکہ ساتھ جگہ نہیں ہے. اس عمر کے بچے کو الگ سلانے کا فائدہ ہوگا، اور وہ خود ہاتھ پاؤں مار سکے گا، سائیڈ بدل سکے گا. تو رات بچے کو اکیلا سلائیں گے تو اس کو ہڈ پیر کھلیں گے. قد بڑھانے والا ہارمون یہ متوازن اور مخصوص غذاؤں کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہربل دوائیں بھی مدد کرتی ہیں، لیکن خوراک اس میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے. اور ہمیں بچوں کو قد بڑھانے کے لیے ایسی خوراکیں دینی چاہیے جن میں کیلشیم ہو، جن میں فاسفورس ہو، جن میں وٹامن B1 ہو، وٹامن D ہو، زنک ہو. جن خوراکوں میں وہ بچوں کو دیں تو ان کا قد بڑھانے والا ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے اور قد بڑھانے میں مدد ملتی ہے. اور ناشتے کا میں نے ذکر کیا تھا، جو جوان لڑکا لڑکی سلم سمارٹ ہونے کے لیے ناشتہ چھوڑتے ہیں، یہ عجیب سائنسی عمل ہے، ان کے جسم میں ہوا بھر جاتی ہے اور ان کے جسم پھول جاتے ہیں، جسے لوگ موٹاپا سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ موٹاپا نہیں ہے، پھولا پن ہے.
ہوا بھری ہوئی ان کے جسم میں، کیونکہ خوراک تو گئی نہیں، اب ہوا بھری ہے جسم میں، اور کھانا شروع کر دیں گے، ناشتہ شروع کر دیں گے بھوکے رہنے کی بجائے، تو وہ سلم سمارٹ ہو جائیں گے۔ ناشتہ نہیں کریں گے، کھانا چھوڑیں گے، تو ان کے جسم میں موٹاپا محسوس ہوگا، موٹاپا بنے گا۔ تو سر کوئی ورزش بھی قد بڑھانے میں مدد دے سکتی ہے؟ بالکل، ورزش تو قد بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب گھروں میں بچے بیٹیاں ورزش کرتی تھیں، ان میں اسٹاپو کھیلنا، اچھل کود ہوتی ہے اسٹاپو میں، اس میں آنکھ مچولی کھیلنا، اس میں کوکلا چھپاکی کھیلنا، یہ ساری چیزیں انسانوں کے قد کو بڑھاتی ہیں۔ اور 1 منٹ کی ورزش، یعنی 1 منٹ کی ورزش کا مطلب یہ ہے ہاتھ ایک دفعہ اوپر کر لیے، ایک دفعہ ادھر کر لیے، ایک دفعہ ادھر کر لیے، گردن موڑ لی، ادھر کر لی، گردن پیچھے کر لی، یہ پٹھوں کی ایکسرسائز ہو گئی۔ تو چھوٹے بچوں کے لیے جو ایکسرسائز بہتر ہے وہ یہ ہے کہ انہیں موقع دیں، کھیل کود کریں۔ ہر وقت پڑھائی، اس سے بھی بچوں کے قد چھوٹے رہ گئے ہیں۔ ہر وقت پڑھائی، پہلے اسکول پڑھائی، پھر قرآن پاک پڑھائی، پھر ٹیوشن پڑھائی، بچوں کے پاس کھیلنے کا ہم نے ٹائم ہی نہیں چھوڑا۔ جسمانی سرگرمیاں کم ہو گئی ہیں۔ کم کیا ہوگی، ختم ہو گئی، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا کھیلنے کا۔ اس کے پاس اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ٹائم نہیں ملتا، گلی میں دوڑنے کا ٹائم نہیں ملتا اسے۔ جو ملتا ہے وہ بچے موبائل پہ بیٹھ کے ٹائم، وہ تو والدین کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو موبائل فون مہیا نہ کریں، یا ٹائم مقرر کریں، اس کے بعد ان سے فون لے لیں۔ اور یعنی یہ بھی بیٹھنے کی ہی سرگرمی ہے، اس میں بھی کوئی، اس میں پھر جسم تو نہیں ہلتا نا، دماغ ہی خراب ہوتا ہے، اس میں پٹھے ہی کمزور ہوتے ہیں، دماغ پر بوجھ پڑتا ہے، دماغ کا استعمال غیر ضروری استعمال ہے یہ۔ تو اپنے بچوں کو ایک چیز اور، ایک تو روکے انہیں، موبائل فون کے لیے ٹائم مقرر ہونا چاہیے، لامحدود وقت کے لیے موبائل فون نہیں بنا ہوا، اور کھیلنے کے لیے نہیں بنا ہوا، کھیلنا اس کا ایک پہلو ہے، باقی علمی مقاصد کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، ڈکشنری کے طور پر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پنجوں کے بل کھڑا ہونا بچوں کا، ٹھیک ہے، پنجوں کے بل کھڑے ہونے سے ان کی جسم کی گروتھ ہو سکتی ہے، اور وہ قد بڑھانے کے پروسیس میں کوئی سریا دونوں طرف سے دیوار میں لگا ہوا ہے، اسے پکڑ کے تو نہیں لٹکیں، درخت کی شاخ سے لٹکیں، اکثر پارکس میں بھی لٹکنے کے لیے پارک جگہ بنائی گئی ہوتی ہے، گھروں میں بنائی جا سکتی ہے۔ تو بچوں کو یہ چیزیں اگر اس طرح کی لٹکنے کے پروسیس میں ڈالیں تو بھی ان کا قد بڑھنے کی امید ہوتی ہے۔ اس میں ایک اور معاملہ ہے، بچوں کی ہائٹ، وہ اپنے والدین کے علاوہ اپنے نانا نانی، دادا دادی پر بھی ہائٹ جا سکتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، کیونکہ جینز ٹریول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ موروثی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں ان ہارمونز پر توجہ نہیں دلائی گئی تھی قد بڑھانے والے پر۔ اب جس کا قد اپنے دادا پر گیا ہے، اپنی والدہ پر گیا ہے، تو اسے قد بڑھانے والے ہارمونز بڑھائیں گے اس کے، تو اس کا قد بڑھے گا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ
30 سال تک تو قد بڑے ہی بڑے، صحیح، کوئی مایوسی نہیں کرنی، کوئی کسی کی یہ بات نہیں ماننی کہ اب قد نہیں بڑھ سکتا، قد ہر عمر میں بڑھ سکتا ہے۔ ہارمونز کا معاملہ ہے، سائنس کا معاملہ ہے، اس میں اور تو کچھ کرنا نہیں، ہارمون بڑھانا ہے، قد بڑھانے والا تو قد بڑھے گا۔ تو سر قد بڑھانے کے کوئی نسخے بھی ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے نسخے ہیں اور وہ میں نے لوگوں کو دیے ہیں، وہ مؤثر بھی رہے ہیں۔ بچوں کا قد میری رائے میں 6 انچ سے 12 انچ تک بچوں کا قد بڑھ سکتا ہے، یعنی 1 فٹ بھی بچوں کا قد بڑھ سکتا ہے، 6 انچ بھی بڑھ سکتا ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ اب قد اس عمر میں نہیں بڑھ سکتا، بڑھ سکتا ہے، ہارمون بنانے کے عمل میں جائیں۔ اچھا، وہ جو آپ نے کہا کہ کوئی نسخے بھی ہیں، پہلا نسخہ ہے سفید تل 50 گرام، پھول مکھانے 200 گرام، بادام 100 گرام، سونف 100 گرام، سب کو اچھی طرح بھون کر پیس لیں، پاؤڈر بنا لیں۔ اس میں سے 1 چمچ پاؤڈر صبح 10 بجے اور دوسرا رات کو سوتے وقت، اور یہ گائے کے 1 کپ نیم گرم دودھ میں 1 ٹی اسپون شہد ملائیں، اس کے ساتھ اس پاؤڈر کا 1 چمچ ٹیبل اسپون وہ بچے کو دیں، قد بڑھے گا۔ دوسرا نسخہ ہے کالے تل 1 پاؤ، ناریل خشک 1 پاؤ، بادام 100 گرام، مصری آدھا پاؤ، ان سب کا بھی پاؤڈر بنائیں، اور اس کے بھی اوقات وہی ہیں، صبح 10 بجے اور رات سونے سے پہلے۔ طریقہ بھی وہی ہے کہ گائے کے 1 کپ نیم گرم دودھ میں 1 ٹی اسپون شہد ملائیں، اور اس کے ساتھ یہ 1 ٹیبل اسپون پاؤڈر استعمال کریں، کھائیں۔ پہلے پاؤڈر منہ میں ڈالیں اور اس کے بعد یہ 1 کپ دودھ کا پی لیں۔ تیسرا نسخہ بھی ہے پھول مکھانے 1 پاؤ، توے پر بھون لیں، سونف 50 گرام، چاروں مغز 50 گرام، اخروٹ کے مغز 50 گرام، پستہ 50 گرام اور بادام کے مغز وہ بھی 50 گرام۔ ان ساری چیزوں کا بھی پاؤڈر بنانا ہے، اور کھانے کا طریقہ پہلے 2 نسخوں جیسا ہی ہے کہ صبح 10 بجے اور رات سوتے وقت گائے کے 1 کپ نیم گرم دودھ میں 1 ٹی اسپون شہد ملائیں، اور اس کے ساتھ یہ 1 چمچ پاؤڈر کھا لیں۔ میں نے متعدد نسخے بتا دیے ہیں، ورزش کی اہمیت عرض کر دی ہے۔ بچوں کے قد بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بچوں کو بھوکے نہ رہنے دیں، بچوں کو رات گئے تک جاگنے نہ دیں، بچوں کو موبائل فون پر گھنٹوں نہ بیٹھنے دیں۔ انشاءاللہ تعالی بچوں کے قد بڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا، آپ اپنے بچوں کا قد بڑھا سکیں گے۔ اللہ حافظ۔